من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری احلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم دوستو، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوست نے ہمارا جو تعارف کرایا ہے واللہ ہم اس کے قابل نہیں ہیں۔ ہمارا صرف ایک تعارف ہے، اگر وہ بھی قبول ہو جائے تو کہ وہ غلام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، بس۔ آج ہم آپ سے پاکستان کی بات کریں گے، اس پاکستان کی کہ جو اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اس پاکستان کی کہ جو 20ویں صدی میں امت مسلمہ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سب سے بڑا تحفہ ہے۔ ہم اس پاکستان کی کہ جو آنے والے دور میں امت مسلمہ کی معراج کی بنیاد بننے والا ہے۔ ہم اس پاکستان کی کہ جو آج کے دور میں مدینہ ثانی ہے۔ ہم اپنے بزرگوں کا احترام کرتے ہیں اور چھوٹوں پہ شفقت کرتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بڑوں کی عزت نہ کرے اور چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ آج پاکستان کے بارے میں بہت زیادہ شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ آج پاکستان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ نہ کرے یہ ملک ٹوٹ جائے گا، یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈسفنکشنل اور فیلڈ اسٹیٹ بننے جا رہا ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ملک آئندہ آنے والے دور میں تقسیم ہو جائے گا، اس میں نہ حکومت ہے، نہ ریاست ہے، نہ آئیڈیالوجی ہے، نہ معیشت ہے، نہ دفاع ہے۔ یہ بات کی جا رہی ہے کہ اس وقت پاکستان دشمن چاروں طرف سے اس کو گھیر چکے ہیں۔ آج ہم آپ کو خوشخبریاں دینے بھی آئے ہیں اور وارننگز دینے بھی۔ 1931 میں جب علامہ اقبال نے کابل کا دورہ کیا تو اس وقت کابل کو حکمرانوں کو جا کے انہوں نے جو نصیحت کی تھی کہ ای دیگر دنائے راز آیت کے نہ آیت، ای فقیر باز آیت کے نہ آیت، دوبارہ یہ راز جاننے والا آئے گا یا نہیں آئے گا، تمہیں یہ باتیں بتانے والا شاید دوبارہ لوٹ کے نہ آئے، ہوش سے کام لینا، کیونکہ تاریخ لکھی جا رہی تھی اس وقت۔ یاد رکھیے گا کہ مدینے کے بعد اللہ تعالیٰ جب فیصلہ کر چکا تھا یہ کہ ایک اور اسلامی نظریاتی ریاست قائم کی جائے گی جو مدینہ ثانی ہوگا، تو اس کے بارے میں پہلی خوشخبری ہم کو علامہ اقبال کی زبان سے اللہ تعالیٰ 1930 میں دے چکا تھا۔ 1400 سال کی مسلم تاریخ سامنے رکھیے گا۔ ایک وہ وقت کہ جب حجاز کی سرزمین سے نکلنے کے بعد، اور اسی حجاز کی سرزمین سے ہماری خوش نصیبی کہ آج ہم یہاں موجود ہیں، اللہ کا احسان کہ اس نے ہمیں توفیق دی یہاں پر آنے کی۔ اس حجاز کی سرزمین سے جب قافلہ حجاز نکلے تھے، جب مسلمان فوجوں کی شمشیریں باہر آئی تھی قیصر و کسریٰ سے ٹکرانے کے لیے، تو اس وقت چند سال کے عرصے میں مسلمان تہذیب چین سے لے کر یورپ کے ساحلوں تک جا کر پھیل گئی۔ وہ ایک غیر معمولی رومانٹک دور تھا۔ یہ وہ وقت تھا کہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں مسلمانوں کے جلال اور جمال سے گھبراتی تھیں۔ آنکھیں خیرہ تھی انسانیت کی، ایسی تہذیب کہیں نہیں دیکھی گئی کہ جہاں پر اتنی بڑی سلطنت کے خلفاء، ان کے عدل کا عالم یہ تھا کہ خلیفہ راشد سے ایک بڑھیا پوچھ سکتی ہے کہ عمر آپ کے پاس 2 چادریں کہاں سے آئیں جب ہم سب کو ایک چادر ملی۔ جب امیر المومنین مقدمہ ہار جاتے ہیں جج کے سامنے اس لیے کہ گواہی کے طور پر ان کے بیٹے اور غلام کی گواہی قبول نہیں کی جاتی اور ایک یہودی مقدمہ جیت جاتا ہے، اور یہ وہ وقت تھا کہ جب اسلامی سلطنت ختم نہیں ہوتی تھی، حد نہیں تھی کوئی ان کی۔ مسلمانوں کا وہ دور کہ جب پوری دنیا کو جو تہذیبیں دی اس سویلائزیشن نے، خلافت عثمانیہ، اس سے پہلے اندلسیہ، 800 سال تک دنیا کو تہذیب، تمدن، ثقافت، تہذیب، ایسٹرونومی، فزکس، کیمسٹری، میتھمیٹکس دینے والے
کہ جب دنیا میں تہذیب اور سائنس اور ٹیکنالوجی کی زبان عربی ہوا کرتی تھی، جب پوری یورپ سے، پوری دنیا سے لوگ آ کے اندلسیہ میں سائنس، ٹیکنالوجی اور ادب سیکھا کرتے تھے، جب مامون الرشید نے بیت الحکمت بنایا بغداد میں، وہ دور کے 1300 سال پہلے، جب جہاں پہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا یہ عالم تھا کہ پروگرامبل کلاک، گھڑی ایجاد کی گئی، پوری دنیا کی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ریسرچ اینڈ ٹیکنالوجی کے لیے بیت الحکمت بنایا گیا، دنیا مسلمان علاقوں میں آتی تھی، عربی سیکھتی تھی۔ اس وقت آج کی دور کی جدید تمام اصطلاحیں جو آپ دیکھتے ہیں، سائنس، ٹیکنالوجی، ایسٹرونومی، نیوی، وارفیئر اور میڈیسن کے تمام مسلمانوں کی ایجاد تھی۔ وہ جب امیر البحر، جب میڈیٹرینین میں مسلمان بحری بیڑا حکومت کرتا پھرتا تھا، اور میڈیٹرینین مسلم لیک تھی، اسی سے لفظ ایڈمرل نکلا ہے۔ وہ اطلس، وہ کپڑا جس کے اوپر مسلمان نقشے بنایا کرتے تھے، بعد میں ایٹلس بن گیا ہے۔ وہ جبرالٹر کی اسٹریٹ جو آج جبرالٹر کہلاتا ہے، وہ جبل الطارق ہے جہاں مسلمان سپاہ سالاروں نے اپنی فوجیں اتاری، اور مارسیلس کی پورٹ جو فرانس میں آپ دیکھتے ہیں، مارسے علی کی وہ پورٹ جہاں مسلمان تاجر آ کے لنگر انداز ہوا کرتے تھے یورپ کے جنوب پہ۔ مغرب کو آج مغرب کی تہذیب دینے والے جارج برنارڈ شاہ سے کسی نے پوچھا کہ اگر مسلمان اندلسیہ سے، اسپین سے نہ نکالے جاتے تو کیا ہوتا؟ کہنے لگے یہ ہوتا کہ انسان چاند پر 100 سال پہلے پہنچ جاتا۔ یہ وہ تہذیب جو شان سے پوری دنیا میں نکلی، وہ تہذیب جس میں ایسے ایسے ہیرے پیدا ہوئے، ایک طرف سیدنا خالد بن ولید، سعد بن ابی وقاص، عمر بن عاص پوری دنیا کو فتح کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے، دوسری طرف طارق بن زیاد 12,000 کے لشکر کے ساتھ اپنی کشتیاں جلا بیٹھتے ہیں اندلسیہ اور یورپ میں اترنے کے بعد کہ واپس لوٹ کے نہیں جانا۔ یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، تو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا اتریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص کی فوجیں جب بدائن فتح کرنے کے لیے ایران کی طرف بڑھتی ہیں، راستے میں دریا آ جاتے ہیں۔ اللہ کے ان پراسرار بندوں کا جلال و جمال یہ کہ دریا کو حکم دیتے ہیں کہ خبردار مسلمان فوج کو نقصان نہ پہنچے کوئی، اور مسلمان فوجیں کو اپنے گھوڑوں سمیت، اپنی کیولری سمیت دریا میں اتر جاتی ہیں، اور فارسی دیواں مدن کہتے ہوئے وہاں سے فرار ہوتے ہیں کہ یہ انسان نہیں ہے، یہ دیو ہیں، یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے۔ ان میں ایک پراسرار پہلو تھا، ایک اسپرچل ڈائمنشن تھی، ایک روحانی وجود تھے۔ جب سیدنا خالد بن ولید یہ ملٹری اسٹریٹجی بلڈ کرتے ہیں کہ میں 30 آدمیوں کے ساتھ 60,000 کے لشکر پر حملہ کرنے جاؤں گا، تو بڑے بڑے مسلمان کمانڈر ان چیف اور جنرل ان سے کہتے ہیں خالد آپ کی پلاننگ ٹھیک نہیں ہے، 30 آدمیوں کے ساتھ کبھی 60,000 سے جنگ کی جا سکتی ہے؟ آپ 60 آدمی لے جائیے۔ جن کی جنگی پلاننگ اس طرح بنیاد کرتی تھی۔ جب خلافت عثمانیہ اپنے عروج پہ پہنچتی، یہ وہ سلطنت جب سلطان محمد فاتح، جن سے جب یہ کہا گیا کہ قسطنطنیہ کی فتح آپ نہیں کر سکتے کہ سمندر کے راستے بند کر دیے ہیں عیسائی بیڑے نے، وہ سلطان جس کو حضور کی حدیث لتفتحن القسطنطنیہ فنعم الامیر امیرھا فنعم الجیش ذلک الجیش پر ایمان کی حد تک یقین تھا کہ قسطنطنیہ لازم فتح ہو جائے گا، اور جو مسلمان فوج اس کو فتح کرے گی وہ جنتی ہے، اور جو مسلمان کمانڈر اس کو فتح کرے گا وہ جنتی ہوگا۔ تو جب اس کا نصیب ہوا تو حکم دیتا ہے کہ بحری بیڑے کو خشکی پہ سے گزار کے لے جایا جائے، اور تاریخ انسانیت پہ پہلی دفعہ دیکھا گیا کہ بحری بیڑا، نیول فلیٹ خشکی پہ چڑھا دیا جاتا ہے، اور بحری جہازوں کو 7 میل خشکی پر گھسیٹ کر اپنا فاسفورس میں اتارا جاتا ہے، جہاں قسطنطنیہ کے قلعے کے باہر مسلمان آرٹلری اس پہ بمبارڈمنٹ شروع کرتی ہے، اور جنتی سلطان قسطنطنیہ کو فتح کرتا ہے۔ ان لوگوں کے لیے ناممکن کوئی لفظ ہی نہیں تھا۔ جب ان سے کہا جاتا تھا ناممکن، تو یہ لوح قلم منگوا کر لوح محفوظ میں اپنی تقدیر خود لکھتے تھے، کیونکہ اس مقام پر رب ان سے یہ پوچھتا تھا بتاؤ تیری رضا کیا ہے، کیونکہ یہ اللہ کے وہ بندے تھے جن کی نگاہ سے تقدیریں بدلتی تھی۔ یہ تقدیر کتابیں نہیں تھے، تقدیر کتابیں جمادات و نباتات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ وہ اس فلسفے پہ تھے، وہ اس عقیدے پہ تھے، یقین کی حد تک۔ جب سیدنا خالد بن ولید کے سامنے زہر لایا گیا کہ آپ ہم سے کیوں لڑتے ہیں، یہ زہر ہماری تلواروں میں ایسا بجھا ہوا ہے کہ اگر آپ کے جسموں کو بھی چھو جائے تو کاٹ کے رکھتے۔ سیدنا خالد بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم پڑھ کر زہر کی شیشی کو پی جاتے ہیں اور اٹھا کے پھینک دیتے کہ جاؤ، جس سے تم ہمیں روپ دیتے تھے وہ یہ تمہاری طاقت ہے۔